السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلامک سوال و جواب چینل کو، اور اس وقت میرے پاس موجود ہے مولانا شمیم احمد اشرفی۔ حضرت سے آج ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس ترتیب سے نازل ہوا، کیا اسی ترتیب سے قرآن مقدس کتابی شکل میں آج بھی موجود ہے، یا پھر اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کو ترتیب سب سے پہلے کس نے دیا؟ آئیے پوچھتے ہیں حضرت مولانا شمیم احمد اشرفی صاحب سے کہ حضرت اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بڑا معقول سوال مولانا نعیم اختر صاحب نے ابھی کیا کہ یہ جو کتابی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر نازل ہوا، یا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کس نے ترتیب دی؟ تو اس ترتیب کے تعلق سے سوال ہے، آپ اس کو سنیں۔ اس سے پچھلی کلپ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اور اس کو خود قرآن فرماتا ہے 30ویں سپارے میں، قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں قرآن مقدس لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پہلے آسمان پر آیا، پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ بقدر ضرورت نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہیں تھا، یعنی جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب کے موافق نازل نہیں ہوا، بلکہ جیسی جس وقت ضرورت پڑی، جس وقت جس حکم کے نافذ کرنے کی ضرورت پڑی، یا کسی عمل کی حرمت کی ضرورت پڑی، اسی کے مطابق آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ مثلا جس کی جیسی ضرورت تھی، مثلا شراب کی حرمت پر آیتوں کا نزول ہوا، تو اولاً ہی اگر شراب کی حرمت پر آیتوں کا نزول ہو جاتا تو عرب کے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا، دشوار ہوتا، اس لیے کہ عرب کے دستور میں شراب نوشی عام تھی۔ لیکن جس وقت آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، آپ کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزول کے مطابق فوراً، نزول کے وقت فوراً اسی ترتیب کے مطابق جو لوح محفوظ پر تھا، ان صحابہ علیہم الرضوان کو، جن کا کام، جو کاتب وحی تھے، جن کی یہ ڈیوٹی تھی، ان کو آپ حکم دیتے، اس آیت کو اسی ترتیب پر وہ نوٹ کرتے جس ترتیب پر لوح محفوظ پر موجود تھی۔ یعنی سرکار فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں رکھنا ہے، فلاں آیت کے شروع میں رکھنا ہے، یا فلاں آیت کے بعد میں رکھنا ہے۔ اور یہ طریقہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ علیہم الرضوان، جن کو آپ نے اس کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا، وہ آقا کے حکم کے مطابق اس آیت کو اونٹ کی ہڈیوں پر، اس آیت کو کھجور کے پٹھوں پر، دیگر کاغذات پر، جو اس وقت بھی اشیاء موجود تھیں، ان پر ان کو وہ تحریر کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ متفرق طور پر یہ نسخے سب کے پاس موجود تھے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کو فوراً حفظ بھی کر لیا کرتے تھے، اور عام صحابہ ان آیتوں کے حافظ تھے، ان کو تحریر سے زیادہ اپنے حفظ پر بھروسہ تھا، اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا۔ یہ ترتیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی۔ پتہ چلا کہ اس قرآن کو جو ترتیب دیا لوح محفوظ کے مطابق، وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن آقا کے سامنے اس کو کتابی شکل نہیں مل سکی، الگ الگ نسخوں میں یہ موجود تھا۔ اس کی کئی وجہ تھیں جو تفسیر نعیمی میں جو میرے سامنے رکھی ہے، اس میں بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ اس کے حافظ تھے، نماز میں پڑھنا اس کو فرض تھا،
اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کو ذرہ برابر بھی یہ اندیشہ نہیں تھا کہ یہ قرآن ہم سے ضائع ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کتابی شکل نہ دینے کی کہ صحابہ جہاد میں دوسری ضروریات میں مشغول رہتے، اتنا وقت نہیں ملتا تھا۔ اور تیسری اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ قرآن مقدس ایک مرتبہ میں تو نازل ہوا نہیں جس کو کتابی شکل دے دی جائے، بعض صورتوں کی بعض آیتیں آ چکی تھیں، بعض آنے والی تھیں۔ سرکار کے وصال سے چند روز پہلے قرآن مقدس کی مکمل آیتیں، مکمل صورتیں نازل ہوئیں، اتنی جلد وہ کتابی شکل نہ ہو سکی۔ سرکار کے وصال کے ترنت بعد، وصال کے ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ کے وصال کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، مثلا مسلمہ کذاب نے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان مدعین جو نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے تھے ان سے جنگ کی، ان سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 700 وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر اسی طرح قراء اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن مقدس ہم سے ضائع ہو جائے، لہذا اس قرآن کو اکٹھا کیا جائے، اس کی ایک کتابی شکل دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان صحابہ کو جمع کیا جو کاتب وحی تھے، جن کی ذمہ داریاں تھیں فوراً آیتوں کو لکھنے کی، جنہوں نے اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کی پٹوں پر اور کاغذات پر لکھ رکھا تھا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا محتمم مقرر کیا۔ آپ نے سب کی موجودگی میں پھر ان صحابہ کو بھی اکٹھا کیا جن کے سینوں میں وہ آیتیں موجود تھیں، جو حافظ تھے، ان کے سینوں کے مطابق، ان نسخوں کے مطابق اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایک کتابی شکل دی، اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے آپ کے پاس موجود رہا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے پاس وہ نسخہ موجود رہا، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ موجود رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے تو حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین، لوگوں میں قرآن کے نسخوں کے معاملے میں اختلافات شروع ہو گئے، اگر یہ اختلافات بڑھتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے، اور یہ ایک نسخہ تمام ملکوں کے لیے کافی نہیں ہے، جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان تک یہ نسخہ کیسے پہنچے گا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی، حضرت مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، جو صحابہ حافظ ہیں جب وہ قرآن کا دور پڑھتے ہیں تو ان کو جو لقمہ لگتا ہے اس کو نکالنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے، لہٰذا جو ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو رکھا جائے، اور تمام صحابہ کو جو حافظ ہیں ان کو رکھ کر اس کی تحقیق کر کر اس کے اور نسخے تیار کیے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث ابن حشام کو آپ نے مقرر کیا حضرت زید بن ثابت کی مدد کے لیے۔ اور محتمم کون رہے اس کے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نہایت ہی تحقیق کے ساتھ، یعنی جو حافظ تھے ان کے حفظ سے ان نسخوں کو ملایا، اور اس تحقیق کے ساتھ ان حفاظ کے اور ان نسخوں کی تحقیق کے ساتھ پھر 6 یا 7 نسخے اسی نسخے کے مطابق جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیے تھے ایک قرآن کتابی شکل میں تیار کیے گئے، جو دوسرے ملکوں میں مثلا عراق، شام، مصر وغیرہ میں ان ممالک میں ان نسخوں کو موجود ہے، اور جو اصل نسخہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس کر دیا۔ الحمدللہ آج جو ہمارے سامنے قرآن کی کتابی شکل میں موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے
جن کو حضرت عثمان غنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل دی تھی۔ ناظرین، ہماری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ترتیب آقا کی ہے، اور کتابی شکل دینے والی ذات سب سے پہلی حضرت ابوبکر صدیق کی ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔